نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ مزارات پہ جانا اور وہاں پہ دعا مانگنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو پیر ہے، یہ بزرگ ہے، یہ ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے اور ہماری پکار کو سنتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو میرے بھائی، ایک تو قبروں پہ جانا اور زیارت کرنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبروں پہ جایا کرو اور اپنے مردوں کے قبروں پہ جاؤ، ان کے زیارت کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ موت کی جو یاد ہے وہ یاد آ جاتی ہے انسان کو۔ تو قبروں پہ مطلقاً جانا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن مزارات پہ جانا اور پھر وہاں کے جو بابا ہے جس کا مزار ہے اس سے بیٹے مانگنا، بیٹیاں مانگنا، یا اس سے اپنے کاروبار کی ترقی کی دعا کرنا وہاں پہ جا کے، یہ شرک ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ عبادت کی کئی اقسام ہیں، جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے کئی اقسام ہیں۔ مالی عبادت ہے، جانی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے۔ تو بدنی عبادات کون سے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم لوگ جہاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بدنی عبادتیں ہیں جس میں بدن کی بھی تھکاوٹ ہو۔ مالی عبادات کون سے ہیں؟ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اسی طریقے سے کسی غریب کے ساتھ اچھائی کرنا، تو یہ ہے مالی عبادت۔ حج میں بھی مالی عبادت ہوتا ہے، اس میں حج بھی صرف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بدن کی تھکاوٹ بھی ہے، تو وہ مالی عبادت بھی ہو گیا اور جانی عبادت بھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی دعا مانگنا اور غیر اللہ سے مانگنا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہو گئی جو کہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے مزارات پہ اس غرض سے جانا کہ وہاں جا کر انسان، کوئی شخص وہاں پہ جا کے اس بابا سے مانگے، اپنی مرادی پوری کروائے، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہے زمین سے آسمان تک، یہ آپ جگہ بھر دے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو چاہے تو وہ بخش دے، لیکن شرک کو وہ نہیں بخشتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ تو مزارات پہ جانا مطلقاً تو جائز ہے، بزرگوں کی قبروں پہ جانا، زیارت کرنا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن کوئی شخص اس غرض سے جاتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ عالم الغیب ہے، اسی طریقے سے یہ ہماری مراد کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے اور یہ سراسر ناجائز ہے۔ کوئی شخص اگر اس غرض سے جاتا ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کی بیوی وہ اس کو طلاق ہو جائے گی، اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اگر یہ غیر اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے پکار کو سنتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے حاجات کو پورا کرتا ہے، اور اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ کے ساتھ یہ اختیارات میں شریک ہے، تو یہ شخص مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے، ان عقیدوں سے بچیں، اور اللہ کو متصرف فی الامور جانے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں میں خود تصرف کرتا ہے، اور تمام جتنے بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی بزرگ، پیر اور فقیر اور کسی ولی کامل کسی کے پاس بھی یہ اختیارات موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، اور یا اسی طریقے سے کسی کو بیٹا دے دے یا بیٹی عطا کرے، اسی طریقے سے کسی کا کاروبار اچھا کر دے، تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث میں شرک کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم سب کو شرک سے بچنا ہے اور اللہ کے وحدانیت پر یقین رکھنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے جو بھائی نے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب تھا کہ بھئی مزارات پہ جانا، غیر اللہ سے مانگنا اور اس طریقے سے اس کو متصرف جاننا یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے اور بہت خطرناک بات ہے۔ اگر یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے تو یہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا اور اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو جائے گی، دوبارہ نکاح بھی پڑھوانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔